بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد جب تمام لوگ واپس آ گئے تو اس واقعے کے بعد مشرکین مکہ نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ اس وقت ان حضرات نے ہجرت فرمائی، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ یعنی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی، جن کے وطن سے حضرت عبداللہ بن جعفر حبشہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ عمرو بن سعید بن العاص اور فاطمہ بنت صفوان زوجہ عمرو بن سعید، اور خالد بن سعید بن العاص عمرو بن سعید کے بھائی، اور امینا بنت خلق زوجہ خالد۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن حجش اور عبید اللہ بن حجش جو حبشہ جا کر نصرانی ہو گئے اور نصرانیت پر ہی مر گئے، اور ان کی زوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ عبید اللہ بن حجش، اور قیس بن عبداللہ اور برقہ بنت یسار زوجہ قیس۔ اس کے علاوہ وقیب بن ابی فاطمہ دوسی، عتبہ بن غزوان، زبیر بن العوام، ابو حذیفہ بن عتبہ، اسود بن نوفل، یزید بن زمعہ، عمرو بن امیہ، ولید بن عمیر، مصعب بن عمیر، سعید بن سعید، صبیت بن سعید۔ اس کے علاوہ جہم بن قیس اور ان کی زوجہ حرملہ بنت عبد الاسود، عمرو بن جہم یعنی جہم بن قیس کے بیٹے، خزیمہ بن جہم یعنی جہم کے دوسرے بھائی، ابو الروم بن عمیر یعنی مصعب بن عمیر کے بھائی، راس بن النضر، عبد الرحمن بن عوف، عامر بن ابی وقاص، مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت عوف، عبداللہ بن مسعود، عتبہ بن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود کے بھائی، مقداد بن عمرو، حارث بن خالد اور ان کی بیوی ریت بنت حارث بن قبلہ، جن سے ارض حبشہ میں موسیٰ اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ پیدا ہوئے، عمرو بن عثمان، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، جن سے حبشہ میں زینب پیدا ہوئی، جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ کہلائیں۔ اس کے علاوہ شماس، جن کو عثمان بن عبد الشرین کہتے ہیں، عبار بن سفیان بن عبد الاسد، عبداللہ بن سفیان عبار کے بھائی، اشام بن ابی حذیفہ، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیہ، معتب بن عوف، عثمان بن مظعون، صائب بن عثمان، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، قدامہ اور عبداللہ یہ دونوں صائب کے چاچا ہیں، حاتم بن الحارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجندل، اور محمد بن حاتب، حارث بن حاتب یعنی حاتب کے دونوں بیٹے، خطاب بن الحارث یعنی حاتم بن الحارث کے بھائی اور ان کی بیوی بقیہ بنت یسار، اور سفیان بن معمر اور ان کی بیوی حسنتا، جابر بن سفیان، جنادہ بن سفیان یعنی سفیان کے بیٹے حسنہ کے وطن سے، شرحبیل بن حسنہ یعنی جابر اور سفیان کے اخیافی بھائی، عثمان بن ربیہ، خنیس بن حذیفہ سہمی، قیس بن حذیفہ سہمی، عبداللہ بن حذیفہ سہمی یہ تینوں بھائی ہیں، عبداللہ بن الحارث سہمی، اشام بن العاص سہمی، ابو قیس بن الحارث سہمی، حارث بن الحارث بن قیس سہمی، معمر بن الحارث سہمی، بشر بن الحارث سہمی، سعید بن عمرو سہمی، بشر بن الحارث کے اخیافی بھائی، سعید بن الحارث سہمی، صائب بن الحارث سہمی، عمیر بن رائب سہمی، وحیمہ بن جز، معمر بن عبداللہ، عروہ بن عبد العزہ، عدا بن نزلہ، نعمان بن عدا یعنی عدا بن نزلہ کے بیٹے، عامر بن ربیہ، ابو سبرہ بن ابی رحم اور ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل،
اور عبداللہ بن مخرمہ، عبداللہ بن سہیل بن عمرو، سلیت بن عمرو، سکران بن عمرو یعنی سلیت کے بھائی اور ان کی بیوی سودا بنت زمعہ، مالک بن ربیہ اور ان کی بیوی عمرہ بنت سعدہ، ابو حاتم بن عمرو، سعد بن خولہ، ابو عبیدہ عامر بن الجرح، سہیل بن بیضہ، عمرو بن ابی سرح، ایاز بن زفرہ، عمرو بن الحارث بن زفرہ، عثمان بن عبد غنم اور سعید بن عبد القیس اور حارث بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین، یہ تمام افراد نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ناظرین، ابن ہشام نے مہاجرین حبشہ کے اسماء گرامی، ماء انصاب و قبائل نہایت تفصیل سے ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن سید الناس نے ایمان الاثر میں اختصار کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ ناظرین، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء سیر کا اختلاف ہے کہ وہ مہاجرین حبشہ میں تھے یا نہیں۔ ناظرین، محمد بن اسحاق مہاجرین حبشہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک بھی ذکر کیا ہے، اور بغوی اور دیگر علماء اس کے منکر ہیں۔ ناظرین، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے ہیں۔ ابتدائے بعثت میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور پھر یمن واپس ہو گئے، اور جب حضرت جعفر اور دیگر صحابہ کا ہجرت کر کے حبشہ آنا معلوم ہوا تو چونکہ حبشہ یمن سے قریب تھا، اس لیے ابو موسیٰ یمن سے ہجرت فرما کر حبشہ چلے آئے اور وہیں مقیم رہے، اور پھر حضرت جعفر کے ساتھ سن 7 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ چونکہ ابو موسیٰ اشعری نے کبھی حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اگرچہ وہ ہجرت مکہ سے نہ تھی بلکہ یمن سے تھی، اس لیے محمد بن اسحاق نے ابو موسیٰ اشعری کو بمعنی مہاجرین حبشہ کی فہرست میں ذکر کر دیا کہ جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، خواہ وہ مکہ سے ہو یا یمن سے یا اور کسی اور مقام سے، ان میں ابو موسیٰ اشعری بھی شامل ہیں۔ ہاں، اگر محمد بن اسحاق یہ فرماتے کہ ابو موسیٰ اشعری نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو بے شک قابل رشک انکار تھا۔ بہرحال قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لانے لگے، تو مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ کو نجاشی اور اس کے تمام ندمہ اور مقربین کے لیے تحائف اور ہدیہ دے کر اپنا ہم خیال بنا لینا چاہا۔ چنانچہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ یہ دونوں حبشہ پہنچے، پہلے تمام ندمہ اور مصاحبین کو نذرانے پیش کیے اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چند صفیہ اور نادان اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا، یعنی عیسائی بھی نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف نہیں۔ ہماری قوم کے اشراف اور سربراہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجیے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دیجیے۔ چنانچہ جب وہ لوگ باریاب ہوئے اور تحائف اور ہدیہ کی نظر پیش کر کے اپنے مدعے کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تائید کی۔ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ کو یہ بہت شاک اور گراں تھا کہ شاہ حبشہ صحابہ کرام کو بلا کر ان سے کچھ دریافت کرے یا ان کی کسی بات کو سنے۔ ناظرین خوب سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ حبشہ کا صحابہ سے کسی قسم کا سوال یا گفتگو کرنا کیونکہ شاک اور گراں تھا، اور یہ کیوں چاہتے تھے کہ بادشاہ بغیر کسی مکالمے اور گفتگو کے ان کو ہمارے ثبوت کر دے۔ وہ یہ خوب سمجھتے تھے کہ حق ان لوگوں کی زبان سے نکلا اور ادھر دل میں اترا۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا اور درباریوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس وفد کے حوالے کر دیے جائیں۔ جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی۔ نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا کہ میں بغیر دریافت حال اور گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میرے قلبروں میں آ ٹھہرے ہیں، ان کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دوں؟ لہذا ایک آدمی صحابہ کے بلانے کے لیے روانہ کیا۔ قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ اس وقت صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے، یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہے۔ صحابہ نے کہا ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو اس سے ذرا بھی تجاوز نہ کریں گے۔
دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا، بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہ کیا۔ شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت گراں گزرا، چنانچہ اسی وقت ندمہ اور مصاحبین مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے شاہ زیجا کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود بھی سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ را سجدہ تو اللہ کی پناہ کہ ہم سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر گردانے۔ نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے جواب کے لیے اٹھے۔ ناظرین، اس واقعے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن بقیہ واقعہ ہم اپنی آنے والی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لہٰذا فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔